ہند اور امریکہ کے تعلقات کے جو معمار ہیں وہ دراصل سابق صدر اوباما ہیں، اور انہی نشستوں کو 2+2 کا نام دیا گیا۔ ان نشستوں میں باہمی تعلقات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، اور پھر ان کی ثقافتی چھاپ اس لحاظ سے بڑی واضح نظر آئی دورے پر کہ اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وہ بھی ہندی میں تھا، چلیں ساتھ ساتھ۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے امریکہ اور ہندوستان کے مابین چوٹی کانفرنس کا، جو اس جمعرات کو یعنی 11 اپریل کو منعقد ہوئی۔ یہ مجازی ورچوئل کانفرنس تھی، یعنی یہ آڈیو ویڈیو لنک پر ہی ہوئی۔ اسی کے ساتھ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وزارت دفاع کا سالانہ اجلاس بھی ہوا، جس کو یہ لوگ 2+2 کہتے ہیں۔ سالانہ اجلاس ہے، 2+2 کہتے ہیں۔ 2+2 کی اب تفصیل تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ ہند اور امریکہ کے تعلقات کے جو معمار ہیں وہ دراصل سابق صدر اوباما ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں، مئی 2014 میں جب نریندر مودی صاحب وزیر اعظم بنے ہندوستان کے، تو اس کے 6-7-8 مہینے کے بعد جنوری 2015 میں صدر اوباما نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ بڑا تفصیلی دورہ کیا ہندوستان کا، اور وہ دورہ بڑا متنوع اور بہت تفصیلی اور ہمہ جہت کہا جا سکتا ہے کہ اس دوران جہاں سیاست، سفارت، خارجہ امور، داخلی امور، سلامتی کے امور، دفاع، علاقائی امور، خاص طور سے چین کی ناکہ بندی، اس پہ بات ہوئی، وہیں ثقافتی پہلو کو پھر خاصی توجہ دی گئی۔ مشیل اوباما نے کئی قدیم مندروں کا دورہ کیا، اور چونکہ وہ رقص و موسیقی کی شوقین ہیں تو انہوں نے وہاں پر کلاسیکی رقص بھی سیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے رقص کا مظاہرہ کیا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اور پھر ان کی ثقافتی چھاپ اس لحاظ سے بڑی واضح نظر آئی دورے پر کہ اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وہ بھی ہندی میں تھا، چلیں ساتھ ساتھ۔ اس وقت امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن صاحب تھے، جب امریکہ کے صدر ہیں، اور اس وقت جو ٹیم تھی جو ٹیم ہے اس وقت جو بائیڈن کی، جس میں وزیر خارجہ، CIA کے ڈائریکٹر، قومی سلامتی کے مشیر اور دوسرے بڑے کئی اہم کلیدی عہدیدار، یہ سب کے سب جو ہے وہ اوباما انتظامیہ کا حصہ تھے، بڑے کلیدی حصہ تھے ان کے۔ کوئی نائب وزیر تھا، کوئی سینئر وزیر تھا، کوئی وزیر تھا اور کوئی نائب وزیر تھا۔ چنانچہ ہندوستان کے بارے میں اوباما جو بائیڈن انتظامیہ میں بھی بڑی گرمجوشی پائی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دور میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ ان دونوں کا جو بیانیہ تھا، مشترکہ بیانیہ تھا اسلامک ٹیررزم کے بارے میں۔ یہ دونوں ایک خاص رائے رکھتے تھے اس عنوان سے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ظاہر ہے کہ اس دوران یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کے دور میں تعلقات مزید مستحکم ہوئے، اور 2018 میں یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کو تجارت، دفاع، سفارت، ثقافت سمیت ہمہ جہت بنانے کے لیے ہر سال وزرائے خارجہ و وزارت دفاع کے اجلاس منعقد ہوں گے، اور انہی نشستوں کو 2+2 کا نام دیا گیا۔ ان نشستوں میں باہمی تعلقات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اور نفع بخش بنانے کے لیے اور ان میں گرمجوشی پیدا کرنے کے لیے طے پایا کہ ہم 3 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ اہداف طے کریں گے، اور 2+2 جو کانفرنس ہوا کرے گی 2+2، اس کے اندر ہم اس کا جائزہ لیں گے، ان اہداف کس طرح حاصل کیے گئے، اور اس کی روشنی میں نئے سال کے لیے اہداف طے کیے جائیں گے۔ یہ اور اس جو ان کا تعلقات ہیں ہندوستان اور امریکہ کے، اس میں ثقافت کا پہلو بڑا نمایاں ہے۔ ستمبر 2019 میں جب مودی صاحب امریکہ آئے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران، تو ہیوسٹن میں ان کے لیے بہت بڑا جسے کہتے ہیں استقبالیہ کا اہتمام ہوا، اور اس دورے کا نام، جو دورہ تھا مودی صاحب کا، اس کا نام دیا گیا ہاؤڈی مودی۔ ہاؤڈی جو ہے ہاؤ ڈو یو ڈو مودی ہے، یعنی آپ کیسے ہیں۔ یہ تہنیتی جملہ ہے جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں۔ ٹیکساس کے لوگوں کا خاص لہجہ تھا، وہ ہاؤڈی ڈو کو انہوں نے ہاؤڈی کر دیا، تو گویا یہ کہیے یعنی تھیم یہ تھا کہ مودی جی آپ کیسے ہیں، یا ہیلو مودی۔ اچھا، ان کے لیے جو استقبالیہ ہوا وہ بہت ہی زبردست تھا۔ اس کے اندر صدر ٹرمپ خود تشریف لائے، چونکہ صدر ٹرمپ خود آئے تھے اس لیے ریاست کے گورنر بھی تھے وہاں پر، ٹیکساس کے دونوں سینیٹر تھے، یہاں کے سارے کانگریس مین تھے، اور ہیوسٹن کے میئر بھی تھے۔ حالانکہ ہیوسٹن کے میئر صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کی اور پاکستان کے حامی ہیں، لیکن ظاہر کہ وہ میزبان تھے تو انہیں شریک ہونا تھا۔ تو اس کے علاوہ تمام کے تمام تقریباً ساری کی ساری جو سیاسی قیادت تھی امریکہ کی اعلیٰ درجے کی،
وہ اس جلسے میں موجود تھی. اچھا اس دوران بھی یہ جو اسلامک ٹیررزم ہے اس کو خوب استعمال کیا گیا اور کئی دونوں رہنما نے یعنی صدر ٹرمپ نے بھی اور وزیر مودی نے بھی اسلامک ٹیررزم کے دباؤ کے لیے مل کر لڑنے کا عزم کیا. تو بڑا یعنی یہ تھیم بڑا اسلامک ٹیررزم کا بیانیہ جو خوب آگے بڑھا. اس کے بعد فروری 2020 میں جب ٹرمپ ہندوستان آئے تو وہاں جیسے ہاؤڈی مودی تھا ویسے ان کے دورے کا نام نمستے ٹرمپ قرار پایا ہے. اور اس دوران جس طرح ہیوسٹن میں استقبالیہ ہوا تھا ویسے ان کے اعزاز بہت بڑا استقبالیہ احمد آباد میں دیا گیا. آپ کو مانیے صدر ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے, ان کا ہوٹل کا کاروبار ہے, تو چنانچہ انہوں نے ذاتی تعلقات کا تڑکا بھی لگا دیا اس باہمی یعنی ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں. اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کئی ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ تعمیر کریں گے ہندوستان میں مختلف مقامات پر. اچھا اس سال اب ہم آتے ہیں اس سال کی ایکٹیویٹی کے اوپر. تو اس سال 2+2 جو کانفرنس ہے یہ ہوئی 10 سے 12 تک واشنگٹن میں, جس کے لیے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ وہ آئے. اور چونکہ اسی دوران یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹی کانفرنس بھی ہو رہی تھی آن لائن, تو یہ دونوں حضرات نے اس کانفرنس میں شرکت کی. اچھا چھوٹی کانفرنس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا تو یہ گیا کہ یہ ملاقات بڑی خوشگوار اور روایتی گرمجوشی سے معمور تھی. اور بنیادی طور پر جو یعنی مودی صاحب نے فرمایا کہ اس کا بنیادی ایجنڈا جو ہوگا کوڈ ہوگا. کوڈ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی معاہدہ عربہ یہ امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور ہندوستان کے درمیان ہے. اس کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ بحر الکاہل سے جو آبنائے ملاقہ سے ہو کر راستہ گزرتا ہے بحر ہند کی طرف, اس پر نظر رکھی جائے. گویا یہ سمجھیے کہ بحر یعنی ساؤتھ چائنا سی سے جو چینی بحری ٹریفک نکلتا ہے بحر ہند کی طرف, اس پر نظر رکھنے کے لیے یہ معاہدہ قائم کیا گیا. اسے امریکہ کے عسکری ماہرین جو کہتے ہیں کہ یہ دراصل بحر ہند کا نیٹو ہے. تو لیکن جو وائٹ ہاؤس نے سے ایک دن پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, اس میں بڑی صراحت سے کہا تھا کہ اس کا ایک بنیادی نقطہ یوکرین کے خلاف روسی جارحیت سے پیدا ہونے والا عدم استحکام جو ہوگا, اور ہم اس میں چاہیں گے کہ روس کے خلاف جو اخلاقی پابندیاں ہیں ان کو مؤثر بنانے میں ہندوستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم اس پہ ان سے بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان امریکہ کو شکایت ہے کہ یوکرین کے معاملے میں دلی واشنگٹن کا اس گرمجوشی سے ساتھ نہیں دے رہا جس کو ان کو اپنے مخلص اتحادی سے توجہ ہے. بھارت نے حملے کی مذمت تو کی ہے سرکاری طور پر, لیکن اقوام متحدہ میں بھی سلامتی کونسل میں بھی اس سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد ہوئے, آج کل سلامتی کونسل کا بھی غیر مستقل رکن ہے, تو اس نے وہاں بھی, اور اس کے بعد جب اقوام متحدہ میں قرارداد آئی ہیومن رائٹ کمیشن سے نکالنے کی روس کو, تو ان دونوں مواقع پہ ہندوستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دی. اچھا یہ ظاہر کہ امریکہ کو پسند تو نہیں آئی, لیکن بحر درویش بر جانے درویش. اس سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ روسی تیل کا ہے. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ روسی تیل کی فروخت بالکل صفر کر دی جائے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان دنیا میں تیل کا تیسرا بڑا درآمد بلکہ دوسرا بڑا درآمد کنندہ ہے چین کے بعد. تقریباً 45 لاکھ بیرل تیل وہ روزانہ درآمد کرتے ہیں. اس کے جو بڑا حجم ہے اس کے خریداری کا تیل کا, وہ آتا ہے سعودی عرب سے اور خلیجی ممالک سے. وہ روس سے تیل نہیں خریدتا, لیکن روس نے ابھی اس کو سستے قیمت تیل کی پیشکش کی ہے. اور خبر یہ ہے کہ ہندوستان نے 30 لاکھ بیرل تیل خریدا ہے روس سے بہت ہی سستے داموں. اچھا 30 لاکھ بیرل کے حجم سے آپ متاثر نہ ہو. جیسا میں نے عرض کیا کہ 45 لاکھ بیرل تیل تو روزانہ استعمال کرتا, تو اس لحاظ سے 20 گھنٹے کی ضرورت ہے ان کی. ایک اور بات جس پر روس زور دے رہا ہے تمام ملکوں پر, کہ چونکہ اس پہ پابندی لگی ہے کہ وہ روس جو ہے وہ روسی بینک جو ہے ڈالر, امریکی ڈالر میں یا برطانوی پاؤنڈ میں یا یورو میں اور جاپانی ین میں لین دین نہیں کر سکتے. تو روس کی خواہش ہے کہ اس کی تجارت جو ہے, اس کا تیل لوگ جو ہے روبل میں خرید, اس سے روبل میں یا مقامی کرنسی میں کاروبار کریں. ہندوستان نے اب تک ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی روس کو کہ روبل میں خریدے گا. لیکن ایک خبر یہ ہے کہ جیسے پاکستان کی OGDC ہے, ویسے ہی ہندوستان کی سرکاری تیل کمپنی کا نام ہے ONGC, آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن غالباً اس کا نام ہے. اس کی ایک ذیلی ادارہ ہے جو باہر کام کرتا ہے ہندوستان سے, اس کا نام ہے ONGC ودیش. ONGC ودیش بہت بڑی کمپنی ہے.
یعنی دنیا کے 37 ملکوں میں اس کا کاروبار ہے، جس کے اندر برازیل میں، قازقستان میں، ویتنام میں، شام میں، لیبیا میں، عراق میں، ہر جگہ پر ان کا ہے۔ اس میں ایک اور جو کمال ان کا یہ کہ ان کا سائبیریا میں بھی کاروبار ہے، یعنی آپ کو سائبیریا جو روس کی بہت بڑی فیلڈ ہے وہاں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو روس کا جزیرہ ہے جاپان کے قریب سخالن، اس میں بھی او این جی سی ودیش جو ہے اس کی لیز ہے، اور اس کا وہاں معاہدہ ہے امریکی کمپنی ایکسون کے ساتھ۔ تو اور یہ جو ایک بڑی فیلڈ ہے وہاں پر سخالن 1، اس کے یہ لوگ یعنی دونوں اس مشارکے میں اس میں روسی تیل کمپنی ایکسون اور او این جی سی ودیش حصہ دار ہے۔ اور اب چونکہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے ایکسون پہ کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، تو سنا یہ ہے کہ اس کے جو 20% حصے سے وہ بھی او این جی سی ودیش خرید لے گی۔ اچھا، یہ سخالن 1 بہت بڑی فیلڈ ہے، کوئی یہاں سے 2.5 لاکھ بیرل تیل روزانہ پیدا ہوتا ہے۔ تو افواہ یہ ہے، یہ خبر ہے امریکی جسے کہتے ہیں مالیاتی اداروں میں، کہ او این جی سی ودیش روسی تیل خریدے گی روبل میں، اور اس کے بعد اس کو ہندوستانی ٹینکر پہ اس کو ہندوستان بھیجا جائے گا۔ گویا جو تجارتی کاغذوں کے اوپر جو لکھا ہوگا، جو جسے بل آف لیڈنگ کہتے ہیں جہاز کے، اس کے اوپر وہ ہوگا کہ او این جی سی ودیش کی پراپرٹی، او این جی سی ودیش کا تیل ہے، او این جی سی ودیش کا مال ہے جو وہ اپنے ملک بھیج رہی ہے۔ تو یہ یعنی روسی تیل نہیں کہلائے گا، یہ دراصل او این جی سی ودیش کا تیل کہلائے گا۔ یہ بات امریکیوں کو پتہ ہے، اور یہ بات امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی ہندوستان تیل خریدنا تو ایک یعنی درد سر تھا کہ ناراضگی تھی امریکہ کی کہ ہندوستان تیل خرید رہا ہے روس کا، اب یہ پتہ چلا کہ ودیش کے نام پر وہ روبل میں خرید رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کو بھی معلوم ہے، یعنی امریکہ کی خواہش اپنی جگہ نہیں، اسے معلوم ہے کہ بھارت روسی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے اور اس کے ماسکو سے بڑے قریبی مراسم ہے۔ لہذا یوکرین کے معاملے میں جو سرموری دکھائی ہے ہندوستان نے، اس پر کوئی تشویش نہیں ہے، یعنی حیرت نہیں ہے۔ تشویش تو ہے لیکن حیرت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اس میں کوئی خاص بات نہیں کہ جب کسی نے پوچھا چین ساکی صاحبہ سے جو ترجمان ہے کہ تیل کے معاملے میں کیا بات ہوئی، تو انہوں نے خالی اتنا کہا کہ امریکہ تیل کے لیے ہندوستان کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن صدر بائیڈن نے یہ باور کرا دیا ہے کہ روس سے تیل خریدنا ہندوستان کے مفاد میں نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بات آگے نہیں بڑھی۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ غیر جانبدار رہنے کی جو موقف تھا ہندوستان کا، ہندوستان اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی زمن میں ایک تازہ خبر یہ ہے کہ جو گروپ 7 کی کانفرنس ہو رہی ہے، چھوٹی اجلاس ہو رہا ہے، سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے جرمنی میں غالباً اس سال جون میں، اس میں دعوت مہمان کے طور پر سینیگال، جنوبی افریقہ اور انڈونیشیا کے ساتھ ہندوستان کو بھی مدعو کرنے کی تجویز تھی، لیکن جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ہندوستان کے رویے کو دیکھ کر ہم ہندوستان کو اس کانفرنس میں مدعو نہیں کریں گے۔